ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو پریاں جن کے نام ایمان اور نیلم تھے، ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلی۔ وہ اڑتی جا رہی تھی کہ اچانک ایمان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی اور اس نے کہا، نیلم نیلم وہ دیکھو، وہ پتھر کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ نیلم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ ایمان نے پوچھا، کیوں نہیں جا سکتے؟ نیلم نے کہا، کیونکہ ہمارے والدین نے وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایمان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب تھوڑا آگے جاتی ہیں تو ایمان نیلم سے کہتی ہے، ارے وہ دیکھو کتنے پیارے پھول ہیں، آؤ ہم وہاں چلتے ہیں۔ نیلم نے کہا، ہاں چلو۔ نیلم جب پھول دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سونگھ رہی ہوتی ہے تو اور ایمان اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جلدی سے اس چمکتے پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس پتھر کو ہاتھ لگاتی تو پتھر سے روشنی نکلتی اور ایمان غائب ہو جاتی ہے۔ زیادہ روشنی کی وجہ سے نیلم کی نظر پڑ جاتی ہے، لیکن تب تک ایمان غائب ہو چکی ہوتی ہے اور نیلم یہ کہتی ہے کہ ایمان، یہ تم نے کیا کر دیا، اب میں ماما پاپا کو کیا بتاؤں گی؟ نیلم یہ کہہ کر وہاں سے پریشان ہو کر چلی گئی اور جب وہ گھر پہنچی تو نیلم کی ماں نے نیلم سے پوچھا کہ ایمان کدھر ہے، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ تو نیلم نے ماں سے کہا کہ ہمیں راستے میں ہماری دوست مل گئی تھی، آج اس کی سالگرہ ہے، تو ایمان اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ادھر جب روشنی ختم ہوئی تو ایمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بہت ہی عجیب جگہ پر تھی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایمان، یہ میں کہاں آ گئی؟ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا اور وہ پریشان ہو کر رونے لگی کہ اچانک وہاں ایک اور پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، انشاءاللہ ہم یہاں سے ضرور باہر نکلیں گے۔ اس پری نے کہا، ایمان نے اس کی طرف دیکھا کہ تم کون ہو، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پری نے بولی، میرا نام چمن پری ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ایمان نے پوچھا، کیا مطلب؟ چمن پری نے مسکرا کے کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں بتایا؟ ایمان نے جواب دیا، نہیں۔ تب چمن کہنے لگی کہ یہاں پر ایک چڑیل نے جادو کیا ہے اور اس جادو کو کوئی بھی آج تک نہیں توڑ سکا۔ ایمان یہ بات سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے پری سے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ تب پری نے ایمان کو یہ بتایا کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا نے ملکہ کی ساری باتیں سن لی اور ملکہ اور ان کی بہن اسی چمکتے پتھر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ پتھر بہت ہی خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوری دنیا پہ راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ آپ کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا کہ اس بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ملکہ کی بہن نے کہا کہ میں اس بات کا دھیان رکھوں گی۔ پھر فتنہ نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا، تو اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور پھر جب ہم جیت گئے تو ان چڑیلوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن فتنہ کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چرا لی اور اس چمکتے پتھر پر جادو کر دیا اور تب سے آج تک یہاں سے کوئی باہر نہ جا سکا۔ ادھر نیلم کی امی نیلم سے پوچھ رہی ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا، دوپہر ختم ہو چکی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے، ایمان ابھی تک واپس نہیں آئی، کیا اس نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کب تک واپس آئے گی؟ نیلم اپنی ماں سے کہ وہ امی تو جب نیلم کی بات کاٹتے ہوئے نیلم کی ماں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تب نیلم نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی تو اس کی ماں نے کہا، اے میرے خدا، یہ تم نے کیا کر دیا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ نیلم کی ماں نے بہت پریشان ہو کے یہ کہا تو نیلم نے کہا، ماما ابھی نہ جائیں اور پاپا کو بھی نہ بتائیں، میں خود جاتی ہوں اور ایمان کو لے کے آتی ہوں۔ ادھر چمن پری اور ایمان دونوں یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ ہم دونوں اس جادو کا توڑ کیسے کریں۔ چمن پری، اگر ہم دونوں اس جادو کو توڑ نہیں سکتی تو نیلم توڑ سکتی ہے، یہ ایمان نے چمن پری سے کہا۔ اس بک کو ڈھونڈ کر میں نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چمن پری نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم رابطہ کرو۔ ایمان نیلم سے رابطہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا۔
تب چمن پری نے ایمان سے کہا، ہمت مت آرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے فتنہ کا بھی خاتر ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے، اور مشکل وقت میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔